نشریات میں خوش آمدید سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی، پروگرام کیجول ٹاک کے ساتھ۔ حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرام سلیری صاحب، کرنل اشفاق صاحب اور اظہر نیاز صاحب۔ سر، پروگرام ہم نے فارملی شروع کر دیا ہے۔ اور فارملی کیوں شروع کر دیا؟ بس ہم نے سوچا کبھی 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 انفارمل کبھی فارمل، کسی دن ایسا نہ کرے بس سارے نہ آئیں۔ اب واجد صاحب پھر بھی کوئی جگاڑ کر لیں گے اور گھروں سے کریں پروگرام، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، آپ اپنے ایسا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ایسا۔ یہ بھی اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے لے کے سو رہا ہوں۔ اصل میں کورونا نے یہ ساری چیزیں، یہ سارے گرم کھا دیے ہوئے ہیں۔ میں سر چھٹیوں پہ تھا، کوئٹہ میں تھا، اور پروگرام ہمارا وہ آپ کی صحت ہم یہاں ریگولر کر رہے تھے، تو کورونا کے دنوں میں نے اس پروگرام کو کم از کم ہم نے رکھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو میں، ہمارے ڈاکٹر یاور حیات صاحب ہیں، میں کوئٹہ میں چھٹیوں پہ تھا اور انہوں نے مجھے لنک کر دیا ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر یاور حیات اپنے گھر میں تھے اور واجد صاحب اسٹوڈیو میں تھے، اور وہ پروگرام کنڈکٹ ہوا زبردست، لائیو کنڈکٹ ہوا وہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ٹھاکر کے بارے میں سنا ہے میں نے، افتخار ٹھاکر ایک کامیڈین ہے جی جی، تو کہنے کہ اس کا شو تھا تو ٹائم ہو گیا، تو وہ اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا، تو وہ رستے میں تھا ابھی، تو ادھر شو کا ٹائم ہو گیا، لوگ شور مچائیں، کیا آپ نے خام خواہ ٹھاکر کا نام لکھا ہوا، تو ٹھاکر تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے پھر کال ملائی، تو ٹھاکر نے کہا میں ہوں وہی، اور ہاں پھر اور میں آ رہا ہوں، اور اس نے شو کیا، اور ایز اے کریکٹر جو تھا وہ اپنے ڈائلاگ ادھر سے ہی بولتا رہا، اور تھیٹر جو ہے وہ 15-20 منٹ میں پہنچ گیا وہاں اس کے بعد۔ اچھا، اور اسی طرح سے لائیو بھی داخل ہو گیا، جس طرح بولتا ہوا مائک۔ ٹیکنالوجی کا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دیکھیں وہ کتنی کریٹو ویز ہیں اس کو استعمال کرنے کے چیزوں کو۔ ہم چھوٹے سے تھے جب ہم نے سنا کہ کوئی ایسا ٹیلی فون ایجاد ہونے والا ہے جس میں تصویر بھی آئے گی، کہ نہیں جس میں رات چلتے آپ بات کر سکیں گے، تو ہم سوچ نہیں پائے کہ یار کیا پھر راستے میں تارے لگے ہوں گے۔ ہماری ذہن میں یہ نہیں تھا کہ تاروں کے بغیر بھی فون جو ہے یہ شروع میں جب آیا تو وہ ایک آدمی ساتھ ہوتا تھا جو اس کو اٹھائے پھر چلتا تھا، اتنا لمبا تو ہوتا تھا نہیں باقاعدہ ٹیلی فون ہی کی شکل تھی، ایک بڑا سا فون جو بغیر اس کے، وہ ہمارے وہ تھے ABC والے صاحب، وڈیش صاحب، ان کے پاس ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا۔ پھر MA MPA اس طرح کے لیے ان کا فون ایک ساتھ بندہ اٹھا کے چلتا تھا، یوں بیلٹ باندھی ہوئی، یوں اتنا بڑا سا فون، اور اس کے ساتھ وہ، اور جب وہ آتا تو کہتا سر آپ کا فون۔ سر یہ جب کیمرے یومیٹک کیمرہ تھا، اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے ساتھ، اور اس کے ساتھ میں آج کل اپنی لائبریری سیٹ کر رہا ہوں، اور اس میں ساری کیسٹ وہ موجود ہیں۔ اگر آپ آئیں گے تو ایک بڑے ڈبے کے ساتھ پھر یومیٹک، پھر لو بینڈ، پھر ہائی بینڈ، پھر اس کی، پھر VHS، پھر ڈیجیٹل، USB، دوسری CD، اور بہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا جائے گی۔ یہ تو میوزیم بنا رہے ہیں، ہاں وہ سارے لائبریری کے ساتھ اس کو میوزیم کرنا چاہیے۔ 3-4 کیمرے بھی ایسے نکل آئے، جو کہ ایک وہ کیمرے جو پہلے ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ، یعنی کیم کارڈر نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کے ساتھ ریکارڈر نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ ریکارڈر جو ہے الگ ہوتا تھا، تو کیمرے کو وہاں سے اس کی وائر لے کے اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کے اندر یومیٹک یا بیٹا کی کیسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے یومیٹک ہوتی ہے، جب بیٹا آیا تو حیران کر دیا جی دنیا تبدیل، وہ بھی اتنی بڑی کیسٹ تھی، اور جو گھنٹے والی تھی یہ 120 منٹ کی، وہ اتنی بڑی کیسٹ تھی۔ ابھی میں نکال رہا تھا، وہ 20 منٹ کی ٹیپیں 30 کی نکل آئیں، وہ کوئی ہوں گی میرے خیال میں 20-25 کیسٹیں وہ نکل، بلیک نئی نیو پڑی ہوئی، نیو برانڈ، ہاں جی، اور وہ جناب اس میں، اور پھر آدمی دیکھتا جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح۔ جب میں TV میں داخل ہوا تو وہاں جو سب سے اعلیٰ مشین سمجھی جاتی تھی نا جی، وہ اس کی سونی کی یومیٹک کی تھی، اور وہ سپول تھا، اتنا بڑا سپول، اتنا چوڑا سپول، جس پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی، ہے نا۔ اور جو لائبریری تھی وہ اس کے اندر بڑے بڑے جو ہیں وہ خانے لگے ہوئے، جس طرح باکس فائل نہیں ہوتی اس طرح، اس کے اندر وہ پکڑ کے اس کو نکالتے، وہ جو کو جناب یوں لگاتے، پھر اس کی تھریڈنگ کرتے، پھر ادھر سے آ کے وہ جوڑتے، پھر، اور مشین بھی اتنی وہ تھی، کم سے کم یہ میز جتنی، جس کے اوپر وہ سپول 2 چڑھتے تھے نا، ادھر سے چلتا ادھر سے ریکارڈ ہوتا، اور اس کے اوپر جو ہے
اچھا بڑا شریف آدمی کا کام ہی نہیں تھا. یعنی جو کیمرہ مین ہوتا تھا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ بندہ باڈی بلڈر ہونا چاہیے. اور اس کے کئی میم اب تو بنتی ہے نا, اس وقت کارٹون بنتے تھے, وہ اتنا موٹا بندہ جو ہے کیمرہ مین رکھا ہوا ہوتا تھا, اور وہ جناب اس کے اوپر فزیکل ورک بہت زیادہ تھا اس پہ جناب, اس کو چلاتے اور اس کی کوالٹی واہ 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 کیا آ گئی جناب. میں نے ISPR میں رہتے ہوئے شعیب منصور صاحب کے ساتھ کام کیا, الفا بریوو چارلی جی. تو اس کی جب وہ جاتے تھے ہم فیلڈ میں اس کی شوٹنگ کے لیے, تو وہ یومیٹک کیمرہ ان دونوں استعمال ہو رہا تھا. وہ اتنے بڑے بڑے ڈبے اس کے ساتھ کیمرے کے. اور یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت کی جو باہر کی تھا ہی نہیں, یہ باہر نہیں استعمال ہوتی تھی, یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی. اور باہر کے لیے پہلے سونی ہی نے ایجاد کیا, ویسے ایجاد تو 3M کی ہے, لیکن سونی نے لو بینڈ ایک وہ استعمال پہلے ہوا جو لو کوالٹی کا تھا, اس کو کہتے تھے یومیٹک لو بینڈ. پھر آیا یومیٹک ہائی بینڈ. جب ہم داخل ہوئے تو لو بینڈ صرف دوا اکیڈمی میں تھا ہے نا, اور یومیٹک جو ہے ہائی بینڈ ٹی وی میں استعمال ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آیا بیٹا, اور دیکھیں دنیا اس طرح سے. اب پھر جب بیٹا بھی الگ ہوتا تھا, تیزی سے بہت تیزی سے تبدیل ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری نسل ہے, انہوں نے پچھلی صدی اور اس صدی کا جو رجحان ملتا ہوا دیکھا ہے کہ یار دنیا کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے. یہ ٹیلی فون کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں سوچ رہا ٹیلی فون ہوگا جی, اس کے ساتھ تصویر بھی آئے گی. اچھا میں اکثر اپنے ٹیلی فون کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا کہ جی تصویر کے لیے تو کیمرہ چاہیے. اب کیمرہ یہاں لگا ہوگا تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا تو تصویر تو نہیں آئے گی. اور میں کئی مرتبہ تجربے کرتا رہتا بغیر کیمرے کے کہ یار وہ کس طرح سے بنائیں گے, کیا کریں گے. وہ پتہ چلا کہ یہ جس نے یہ ٹچ ایجاد کیا اس نے دنیا کو بہت زبردست جو ہے اس کو کر دیا. پاکستان میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ 1964 میں آیا جی, اور اس کا افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا. اور ایجوکیشن کہتے ہیں مان ہی نہیں رہا تھا, اس کو بڑی مشکل سے منایا کہ یہ تعلیم کے لیے لگا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. خان صاحب اب گانا وانا نہیں ہوگا مڑا. اچھا وہ یہ کیا ہوا کہ جب ان کی افتتاحی تقریر ہوئی تو چونکہ اس سے پہلے ریڈیو عام تھا, تو کئی جو نیچے اپنے دکانیں ہوتی تھی نا, پان کی دکانیں ہوتی تھی, ہوٹل کی دکانیں ہوتی تھی, اصل میں تو اس کے اوپر کرکٹ کی کمنٹری نشر ہوتی تھی ریڈیو پہ. تو پان کی دکان پہ نا ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوتا تھا, اور اس کے اوپر نا وہ اسکور بورڈ کی طرح سے اس پر لکھا جاتا تھا. تو لوگ جو ہے نا جمع ہو جاتے تھے ادھر ہوٹل کے باہر یا پان کی دکان پہ, اور بڑے غور سے وہ کمنٹری سنتے تھے. تو ریڈیو جو ہے نا وہ کافی پاپولر تھا. تو جب یہ ایوب خان کی تقریر ہوئی تو کئی لوگوں نے یہ کیا کہ وہ جو بڑے بڑے ریڈیو تھے ان کے اوپر ایک بڑی سی تصویر لگا دی ایوب خان کی. تو لوگ غور سے دیکھ رہے تھے کہ شاید ساتھ وہ نشر ہو رہی ہے, ریڈیو آواز اس کی آ رہی ہے, وہ کہتے شاید یہی ہے. ایوب خان ایک مرتبہ جی پی ٹی وی میں تقریر کرنی تھی انہوں نے, یہ مجھے شاہ جی نے بتایا. بادشاہ ہمارے وہاں ڈیزائنر ہوتے تھے اس وقت, تو ابھی ماشاءاللہ یاد ہے, بہت صحت مند آدمی ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے. وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے سیکرٹری صاحب اس کے آئے اسٹوڈیو وزٹ کرنے کے لیے, جی کیا ہے, کیا سیٹ لگایا ہے, کیا کیمرے ہیں. تو 2 کیمرے رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ 2 کیمرے کیوں رکھے ہوئے ہیں, بندہ تو ایک ہے. وہ کہنے کہ یہ تو اسٹینڈ بائی ہے, ایکچولی دس از دا کیمرہ ٹو شوٹ دا پریزیڈنٹ. جو شوٹ کا لفظ استعمال کیا نا, کہنے وہ تو یہ تو کہنے وہ اصل میں ہماری زبان میں اس کو شوٹ ہی, ریکارڈ کو شوٹ ہی کہا جاتا ہے. کہنے اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بڑا اچھا. اس طرح کا نا ایک قصہ, ایک انڈین کوئی فلم سٹار تھے کملا حسن, جو پہلے خود ایکٹر بھی رہے ہیں, ابھی ڈائریکٹر ہیں. وہ انہوں نے اسی طرح کا کوئی قصہ سنایا کہ وہ شوٹ کا لفظ کیسے, کہ امریکہ میں وہ شوٹ کر رہے تھے کہ ہم یہ شوٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ کاپس نے پکڑ لیا کہ کس کو شوٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح کا کافی ان کے ساتھ بھی صورتحال ایسی پیش آئی. ویسے وہ جو تصویر بنائی جاتی تھی جو جس میں وہ بازو ڈال کے, تو وہ ایسے ہی کسی نے کہا کہ یہ روح کھچ کیمرہ ہے. وہ پردہ سا ہوتا, سامنے بیٹھا اور کافی دیر بیٹھتا تھا. اور یہ کیمرہ جب ایجاد ہوا نا جی, تو کوڈک والوں نے پہلا کیمرہ مارکیٹ کیا جو کہ بتا سکتا تھا میں کچھ چیزیں. یہ کیمرہ جو ہمارے ہاں تو خیر بہت عرصہ تک چلتا رہا, اور کہتے جب وہ تصویر اس کے سب سے پہلے کلائنٹ میاں بیوی ہوتے تھے.
جن کی شادی ہوئی اچھا تو وہ تصویر بنوانے کے لیے جاتے تھے یا کھنچوانے کے لیے جاتے تھے. اچھا کسی نے لفظ سن رکھا تھا تصویر کھنچوانا, تو جب وہ تصویر کھنچوانے گیا تو کہنے لگا یار میری تصویر تک کھینچ دے, پہلے تکلیف تو نہیں ہوئے گی, کھال کھینچ دینے کی. تو یہ میاں بیوی کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ تصویریں جو ہیں جو ان کے کلائنٹ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے, اور ان کو بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہوتی تھی, ان کے میک اپ کیا جاتا تھا. اچھا میک اپ کرنے کے بعد یہ کر کے سیٹ ویٹ لگا کے کھڑا کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جو کیمرہ ہوتا تھا اس کا ایک بلب ہوتا تھا جو ایک ہی تصویر بنا کے فیوز ہو جاتا تھا, ہے نا, بنایا اور بڑک کر کے اس نے روشنی دی اور فیوز ہو گیا. بہت بڑا کیمرہ, بڑا بلب ہوتا تھا اور بڑا سا دھواں نکلتا تھا اس میں سے, وہ تصویر بنا کے اس کے بعد وہ تصویر نکال کے لاتے تھے اور پھر قسمیں کھا کے کہتے تھے یہ آپ ہی ہیں. یہ دیکھیں آپ نے وہ نہیں پہنا ہوا کوٹ اور یہ پھول بھی لگا ہوا ہے, اور آپ نے جو یہ سکارف لیا ہوا ہے, یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ جھالر یہ آپ ہی ہیں. تو وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہو کے تو وہ تصویر جو ہے لے کے چلے جاتے تھے. بہت مزیدار کام ہوتا تھا شروع میں. اور جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ پریزیڈنٹ آئے, اس نے کہا کہ یہ کیمرہ شوٹ کرنے کے لیے ہے, تو اصل میں یہ جو ہر فیلڈ کی اپنی کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے جی, اور ہر سوسائٹی کی کچھ اپنی ویلیوز بھی ہوتی ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم سعودی عرب میں تھے, تو شام کو ہمارے بالکل پاس ہی نا ایک ایئر فورس کا ایک بیس تھا, اور اس کی باہر نا ایک باربیڈ وائر لگی ہوئی تھی. ہم اس کے ساتھ ساتھ جاتے تھے, مغرب عشاء اپنا کھانا کھانے کے بعد واک کرنے جاتے تھے, میں اور ایک اور افسر. ہم جاتے تھے اور کافی دور جا کے وہاں سے واپس آ گئے. کئی دن تک ہمارا یہ معمول رہا. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ادھر کوئی گارڈ آ گیا اور اس نے ہمیں پکڑ لی. مطلب وہ تھا تو ایئر فورس کا بیس, سیکورٹی کا معاملہ تھا, اور ہم اس کے باہر تھے, اندر نہیں تھے. اس نے ہمیں پکڑ لیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. اب میں انٹرپریٹر تھا وہاں پہ, تو مجھے جتنی عربی آتی تھی وہ میں نے ساری استعمال کر لی. اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم سیر کر رہے تھے, تنزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے سیر کے لیے. تو اسے ہم نے کہا کہ ہم سیر کر رہے تھے. وہ حیران کہتے معافی سیارہ نقیب انت نقیب, کپتان ہو, معافی سیارہ, گاڑی نہیں ہے. مطلب ہے کہ اگر سیر کرنی ہے تو گاڑی میں سیر کرو, واک بھی گاڑی میں کرو. معافی سیارہ. اچھا اسی طرح سے ہم ایک دفعہ وہ جو ہمارا سی او تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, فوت ہو گیا, تو ہی واز ویری فانڈ آف گوئنگ فار واک اور یہ وہ. تو ایک دفعہ وہاں پہ ایک پہاڑ تھا الگرا, وہ خمیس مشاہد میں, وہ ایک تو خمیس مشاہد ویسے ہی خط استوا کے بالکل پاس ہے. خط استوا کی ایک خوبی ہے, یا آپ کہہ لیں اس کی کریکٹرسٹکس ہے, کہ خط استوا جن ممالک سے بھی گزرتا ہے وہاں پہ روزانہ ٹھیک 3 بجے بارش ہوتی ہے. اچھا, انویریبلی 3 بجے ہلکی ڈرزلنگ ہوتی ہے, اور وہ بڑی اچھی لگتی ہے. تو یہ جو خمیس مشاہد تھا, اس کا تو ویسے ہی موسم بڑا اچھا ہوتا تھا. سعودی عرب کی 2 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں موسم اچھا معتدل یا ٹھنڈا رہتا ہے. ایک ہی خمیس مشاہد, اور اس کا جو پروونس ہے وہ ابہا ہے, اور ایک طائف بھی مکہ سے اوپر جو ہے, مکہ سے نارتھ میں ہے. تو ادھر جو ہے نا خمیس مشاہد میں وہ ایک جگہ الگرا. تو وہاں ہم ایک دفعہ سیر کرنے کے لیے گئے تھے. گاڑی پہ گئے تھے؟ نہیں, ہاں مطلب ہم گاڑی پہ گئے تھے, لیکن گاڑی ہم نے پہاڑ کے نیچے چھوڑ دی. وہ گاڑی ہم نے نیچے چھوڑ دی, اور ہم خود جو ہے نا وہ پیدل اوپر چلنے لگے, اور گاڑیوں کو کہا کہ تم اپنے سائڈ پہ آ جاؤ. ہم اتر کے ہم جب اتر رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں کسی شہزادے کا کیمپ لگا ہوا تھا. اچھا, وہ جو شہزادے ہیں نا, وہ سال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے محلوں سے باہر گزارتے ہیں ابھی تک. تو وہ ان کی سیکورٹی کے گارڈ آگے ہمیں, اور انہوں نے جناب وہ اسٹین کریں تانی ہوئی, اور وہ حیران کہ یہ ہمارے کیمپ کے ایک نہیں 2 نہیں اچھے خاصے بندے.
اب وہ جناب ہمیں کہیں تم ادھر کدھر گھوم رہے ہو، تو میں میرے منہ سے اتنے نکل غائد القتیبہ کہ یہ بٹالین کا کمانڈر ہے ایک بٹالین آ گئی. تو اچھا وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اور زیادہ پریشان ہوئے کہ ہے پوری بٹالین ہے کوئی یہاں. حملہ ہو گیا. تو اس نے پھر وہ اس سے قائد الکتیبہ جو کرنل ریاض تھے وہ بعد میں بڑے مزے لے کے سنایا کرتے تھے کہ میرا جو انٹرپریٹر تھا اس کی ساری عربی غائب ہو گئی سوائے اس کے کہ یہ کہے کہ جی یہ قائد الکتیبہ ہے قائد الکتیبہ. وہ بڑی مشکلوں سے انہیں سمجھایا کہ ہم سیر کر رہے تھے تو کہے معافی سے ہی آ رہا. ان کے ہاں یہ کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ بندہ سیر کر پیدل نکل جائے. اصل میں یہ وہ قوم ہے جو کہ اونٹ سے اتر کے ڈائریکٹ گاڑیوں میں بیٹھ گئی. درمیان میں کوئی سائیکلیں یا موٹر سائیکلیں نہیں آئی یا پیدل آیا ہی نہیں, یا پیدل چلتے تھے یا پیدل اللہ معافی یا اونٹ, اور پھر اونٹ کے بعد ڈائریکٹ. مطلب ہے کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل درمیان میں نہیں ہے, اونٹوں سے اترے اور گاڑی میں بیٹھ گئے. آپ نے سعودیہ کا ذکر کیا, سعودیہ سے میں میسج آ گیا فوراً. نعیم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کرنل صاحب میں نے بھی ریاض جو ایئر بیس ہے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے, کوئی وہاں مینٹیننس کا کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ہر پروگرام میں کرسیاں چینج ہوتی ہیں, ترتیب چینج ہوتی ہے. وہ ایسے ہے نا کہ کرسیوں کے ساتھ رینک بھی چینج ہو جاتے ہیں. پچھلی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم نے کرسی چینج کی اور پتہ چلا کہ نام جو ہے نا نام چینج ہو گئے. اچھا آپ ذکر کر رہے تھے کرنل صاحب وہ کہ آپ نے ہمارے بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو جو الفا براوو چارلی بنایا گیا تھا, پی ٹی وی پہ چلتا رہا اور شعیب منصور صاحب کی ایک بہت بڑی وہ کاوش سمجھی جاتی ہے. تو اس میں آپ کا ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ کا جو جینٹل مین بسم اللہ اور اس کے کچھ حصے شامل تھے, تو اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیں ہمیں. اصل میں الفا براوو چارلی جو ہے نا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ تھا. اچھا یہ پہلے سنہرے دن کے اس سے پہلے سنہرے دن بنا تھا, اور سنہرے دن جو ہے نا وہ پی ایم اے کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے جو کیریکٹر ہیں وہ صرف پی ایم اے میں ہیں. ٹھیک. تو پی ایم اے میں وہ جو کچھ بھی وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ بھی شعیب منصور نے بنایا, شعیب منصور نے. تو اصل میں تو اس کے اندر جو تھا نا میری کتاب کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سنہرے دن میں استعمال ہوا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد میری دوسری کتاب تھی جینٹل مین الحمدللہ, اس میں کمیشن ملنے کے بعد کی روداد ہے. جی جی. تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ الفا براوو چارلی میں, کیونکہ الفا براوو چارلی جو ہے وہ پی ایم اے کے بعد کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آلموسٹ وہی کریکٹر جب وہاں سے فارغ ہو کے اب اپنے پھر چلے جاتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں, وہاں کے پھر تھا وہ جب مطلب ہے کہ مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کیریکٹر جو ہے نا وہ اپنے یونٹ میں جاتا ہے. تو یونٹ میں یہ عام طور پر ایک روایت ہے کہ وہ آنے والے کے استقبال کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. تو مطلب ایک آدمی تھا, یہ بندوبست لفظ آپ نے جان بوجھ کے استعمال کیا یا آپ ویسے ہی کرتے ہیں؟ مینیجر یہ وہ والا بندوبست نہیں ہوتا جو پی ایم اے میں ہوتا ہے استقبال کے لیے, یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. مطلب یہ تھوڑا سا پی ایم اے میں تو رگڑے والا بندوبست ہوتا ہے نا. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بندہ اس طرح ہو تو کہتے ہیں اچھا میں کرنا تیرا بندوبست کرنا, تیرا میں کوئی بندوبست کرنا ہے. اسی طرح کا کام ہوتا ہے کہ مثلا جیسے ایک کریکٹر گیا تو ایک آفیسر جو ہے نا وہ اس کا بیٹ مین بن کے اچھا اس کو کہتا ہے سر میں آپ کا بیٹ مین ہوں. ان کا ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کہ چلیں آئیں سر میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں. تو وہ کمرے میں لے کے جاتا ہے, وہ افسر ہے, اور وہ کمرہ جب لے کے جاتا ہے تو وہ کمرہ بالکل خالی ہے, اس میں نہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی پردے لگے ہوئے ہیں, نہ کوئی کرسی ہے, نہ کوئی کچھ ہے, باتھ روم میں نہ کوئی بالٹی ہے, نہ کوئی مٹا ہے. تو وہ کہتا ہے اس میں رہوں گا. وہ کہتا ہے ہاں. تو کہتا ہے کہ پھر کیا کریں, کہیں سر یہ تو افسر کو اپنے جیب سے خرچ کرنا گزارا کریں. تو کہتا ہے مثلا کیا کیا چیزیں چاہیے. کہتا ہے سر میں 10 دن رہتا ہوں کہ لسٹ میرے کو بنی ہی پئی ہے. تو وہ اس کو لسٹ بتاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ جی ایک بالٹی چاہیے, ایک مگا چاہیے, ایک تولیہ چاہیے, اور یہ چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے چاہیے. اب مجھے یاد نہیں ہے, وہ کوئی پتہ نہیں, کہتا ہے 20-25 ہزار. یعنی بڑی رقم پرانی بات ہے شاید. ہاں. وہ کہتا ہے کوئی اتنا. تو وہ کہتا ہے سر دیکھو نا
یہ پورا جہیز دا سامان ہی ہے نا، ایک دلہن نہیں ہے، باقی تو پورا تو وہ اس کو پیسے دیتا ہے اور وہ جاتا ہے، تو شام کو آ جانا دعوت ہے. تو وہ پھر کچھ دیر کے بعد آ کے اس کو بتاتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی میری. تو وہ بڑا پریشان ہے، مطلب اس کو وہ خاصا یعنی تنگ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا دکھایا ہے کہ وہ کیڈٹ جو ہے نا وہ تیز ہوتا ہے، تو وہ جب اس کے ساتھ کوئی مطلب اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو پکڑ کے اس کے اوپر کمبل ڈال کے وہ اس کی خوب دھنائی کرتا ہے. افسر کی تو اچھا وہ افسر ہے، وہ بیٹ مین نہیں ہے، وہ بھی افسر ہے جو کہ بیٹ مین بنا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح سے مطلب ہے کہ صحیح بندوبست ہے. الفا بریوو چارلی میں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مختلف. سر جب عموماً جب کہانی لکھتے ہیں یا ٹی وی کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو ایگزیجریشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ایگزیجریٹڈ بھی ہوتا ہے کام یا واقعی میں اسی طرح کی صورتحال ریئل میں ایک بھی نے ہوتی ہے؟ سر وہ ایک صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ فوج میں بھی رہے ہیں، کتاب جو آپ نے لکھ دی کہ کہانی ہے سارا ہی. وہ پی ایم اے کا ایک کریڈٹ مجھے ملا اچھا اور پتہ نہیں میں پی ایم اے گیا ہوا تھا کسی کام سے، تو وہاں کچھ کریڈٹوں کو پتہ میں بسم اللہ کے مصنف ہیں، تو وہ آگے مجھے ملنے کے لیے نا، تو انہی میں سے ایک کیڈٹ کہتا ہے کہ سر ایسا لگتا ہے جیسے آپ بھی پی ایم اے میں رہے ہیں. اتنی باریکیوں سے چیزیں آبزرو کی. اور میں کہ یہ پی ایم اے میں آئے بغیر ہی میں نے یہ کتاب پڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو نہیں میں نے جو میری پہلی کتاب ہے، بلکہ میری اس ساری پہ میرا خیال رینک نہیں آپ کا لکھا ہوا تھا، ابتدائی جو کتاب تھی اس اس پہ پہ کپتان لکھا ہوا تھا. اچھا کپتان لکھا ہوا تھا. ہاں پہلے کیپٹن لکھا ہوتا تھا اس کو، ہاں، چونکہ میں کیپٹن تھا. ہاں. جب میں نے تو یہ کتاب سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ہی شروع کر دی تھی. میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا جب میں آئی سی پی آر میں میری پوسٹنگ نیم ہوئی. لیفٹیننٹ. تو یہ جتنے بھی آفیسر ہوتے ہیں نا تو وہ ایک آفیسر کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں، وہ ایڈم اینڈ کمانڈ کہلاتا تھا. پتہ نہیں آج کل کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے. تو وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہی از دی جونیئر موسٹ آفیسر انڈر مائی کمانڈ. سیکنڈ لیفٹینٹ پورے جی ایس کیو میں وائس جی ایس کیو سیکنڈ لیفٹینٹ ہوگا. تو میں سیکنڈ لیفٹینٹ تھا جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی. تو 4-5 آرٹیکل جو ہے نا وہ شائع ہو چکے تھے اس کے اندر، اور باقی پھر میں نے بعد میں لکھتا رہا، اور جب مکمل ہو گئی تو میں نے اپنے پبلشر کو بھیج دی اور اس نے اس کو شائع کر یہ پہلے کہیں کشتواڑ چھپتی رہی ان کے اپنے رسالے. یہ ان کا اپنا ایک رسالہ ہے ہلال. ہاں 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 بالکل وہ بالکل. پہلے ویکلی ہوا کرتا تھا. جی جی بالکل. آج کل تو وہ 4 ہو گئے ہیں ہلال. اچھا. ایک اردو کا ہلال ہے، ایک انگلش کا ہلال ہے، ایک خواتین کے لیے ہلال ہے، اور ایک بچوں کے لیے ہلال ہے. صحیح. اچھا تو سارے حلال ہیں. سارے میں یہی کہنے لگا تھا کہ سارے حلال ہیں. اچھا اکثر لوگ جو ہے نا وہ غلطی کر کے کبھی اس کو الہلال کہہ دیتے ہیں. ہاں. اچھا ہمیں بڑا غصہ آتا تھا اس بات پہ، چونکہ الہلال جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان کا، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا ایک اخبار تھا جس کا نام الہلال تھا. تو الہلال لوگوں کو وہ یاد بات نہیں ہوگا ایسے ہی. ہاں وہ ویسے ہی کچھ ہاں جی کیونکہ چلو یار الہلال ہی ہوگا. الہلال کر دو. تو ہلال جو ہے نا اس کا بڑا رول ہے کہ اس نے بڑے بڑے لوگ دریافت کیے. قدر محمد خان جو ہیں جی وہ بھی پہلے ہلال ہی کے اندر جو ہلال کے اچھا. ایڈیٹر تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو دریافت کیا اور اس کو کر کے انہوں نے کچھ قسطیں انہوں نے اس کی لکھی. ان کی جو پہلی کتاب ہے بجنگ آمد، جی جی. اس کی کچھ قسطیں جو ہیں وہ ہلال ہی میں شائع ہوتی تھی. اسی طرح سے مطلب ہے کہ یہ کرول صاحب جو ہیں ایک مرتبہ میں ان کے آفس میں گیا ملنے کے لیے، ٹی وی میں تھا تو ان کو بلانا چاہ رہے تھے. تو آئے تو نہیں، لیکن ہمیں انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، بٹھایا، چائے شائے پلائی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے ایک روسٹرم رکھا ہوا تھا آفس میں، اور یہ کھڑے ہو کے لکھتے تھے. اچھا. پوڈیم ہے نا، وہ جب ہم گئے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہو کے میں نے کہا جی لیکچر دینا شروع کریں گے پتہ نہیں ہمیں. اس کے بعد جب ہم گئے تو آ کے ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئے. پھر وہ آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے 15 منٹ. تو اس کے بعد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں تو نہیں آ سکتا، میرے یہ وہ فلاں. اور اس کے بعد پھر پوڈیم پہ کھڑے ہو گئے. بغیر جی کہ کتاب لے کر آؤں. وہ ان کو کوئی پوسچر کے مسائل تھے، بیٹھ مشکل ہو رہا تھا اس وقت اس عمر میں. وہ کھڑے ہو کے جو ہے یہ کام کرتے تھے. آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کرنل محمد خان. کرنل محمد خان کی. اچھا. شفیق الرحمان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ شفیق الرحمان جو تھے نا، بڑی کتابیں ان کی،
حماقتیں، جی جی، مزید مزید حماقتیں، حماقتیں، شگوفے. ہاں تو وہ میں ان سے ملنے گیا تو میں دیکھا کہ ان کے بھی آفس میں پوڈیم رکھا ہوا ہے. روسٹرم رکھا ہوا. ادھر اسلام آباد میں تھے وہ شفیق الرحمان؟ ہاں اسلام آباد میں. جب وہ اچھا ہو سکتا ہے پھر ہم شفیق الرحمان کو ملنے گئے. شفیق الرحمان کے پاس گئے ہاں ہوں گے. کیونکہ اسلام آباد میں ہم گئے، مجھے یاد نہیں، بہت عرصے کی بات ہے، وہ اور میں نذیر احمد اور میں ان کو بلانے کے لیے گئے اکیڈمی آف لیٹرز کے وہ کہ اس میں کہیں چیئرمین مجھے یہ تھے. یاد نہیں بالکل، مجھے یاد ہے اچھا وہ رہے ہیں. ہاں میں نے کہا ایک مزاح نگار تھے، ان کا میں گئے ان کو بلانے کے لیے پی ٹی وی میں، اور یہ بات ہے کوئی 83-4 اس طرح کر کے، تو نہیں 86-7 کی. بس وہی تھے جو کہ کھڑے رہ گئے اور وہ بیٹھ گئے، پھر اٹھ کھڑے ہو گئے چلے گئے. پھر اور وہ ڈاکٹر تھے. وہ میں بھی ایک دفعہ جب ان سے ملنے گیا تو وہ روسٹرم لگا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کمر کا کوئی مسئلہ ہے، اچھا اس کا حال یہ ہے کہ اس کا پوسچر سیدھا رہے، تو یہ اس کا بیسٹ علاج ہے کہ میں کھڑے ہو کے کام کرتا ہوں. تو اچھا بات کر لیتے، مطلب جب بیٹھے تھے بات کی بیٹھے کی. اچھا ابھی ہم صرف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خدا حافظ اور جا کے روشن پہ، اور ہم ابھی کمرے سے باہر نہیں نکلے، اپنے پھر مصروف ہو گئے. دیکھیں آج کل تو خاص طور پہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، اور آئی ٹی میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا نا جھک کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو. جی وہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان کی کمر میں پرابلم آ جاتا ہے. کیا یہاں بیٹھنے والے لوگ ادھر اور یہ ادھر، ہاں کیونکہ یوں اس طرح سے ہوتا ہے نا جی، لیپ ٹاپ یوں ہے، یہ ادھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے میں تو کہ یار یوں ہونا چاہیے تو تاکہ آپ کو اس لیے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ یا تو سیدھے ہو کے بیٹھیں، اور یا آپ روسٹرم رکھ لیں اور اس روسٹرم کے اوپر آپ کام کریں. تو اس سے ان کے بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہے کچھ لوگوں کا تو سیدھا ہونا مشکل ہوتا ہے. اچھا ایک نام اور مجھے یاد آ گیا، یہ جو تھے ابن صفی، جنہوں نے یعنی جاسوسی ادب کے بانی سمجھا جاتا ہے ان کو. ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی خاص ماحول میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ بچوں نے کہا کہ بچے کھیل بھی رہے ہوتے تھے، شور کر رہے ہوتے تھے، اور وہ کہیں نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو وہ ایسے کر کے لیٹے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے تکیا رکھا ہوا ہے، اور زمین پہ یعنی یوں لیٹے ہوئے جو ہے نا یوں لکھ رہے ہیں، اور ادھر کسی کی بال ان کو لگی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بچے شور کر رہے ہیں یا جو ہے. اچھا شاعر بھی بڑے اچھے تھے. اچھا میں نے شاعری نہیں پڑھی. ابھی کچھ غزلیں ان کی کسی نے ایک پیج بنایا ہوا ہے، ہمارے خرم علی شفیق صاحب جو ہیں وہ بڑے فین ہیں جی ان کے، اور کراچی والے، ہاں کراچی والے، انہوں انہوں نے ایک پیج علامہ بنایا اقبال کے ماہر، علامہ اقبال ماسٹر. تو وہ بھی وہاں کچھ چیزیں کو شیئر کرتے رہتے ہیں، اور بھی کبھی وہ کلپ مختلف بنا کے ادھر ادھر سے نا، تو اس کو ابن صفی کا اسکرپٹ بنا کے پیچھے لگا کے تو وہ اس کا کلپ بنا دیتے ہیں، وہ بڑے اس کے وہ ہیں. اچھا ابن صفی کو ایک مرتبہ کراچی یونیورسٹی میں بلایا جی، ہمارا کوئی سالانہ فنکشن تھا، اور وہ اس میں اور مختلف مہمان آ رہے تھے، صوفی تبسم بھی تھے، صوفی انہوں نے یہ اپنے جنہوں نے ترانہ لکھا ہمارا حفیظ جلندری صاحب تھے. اچھا میں اس کمیٹی میں تھا جو استقبالیہ کمیٹی مختلف، تو مجھے کہا گیا کہ ابن صفی آنے والے تو اس کو آپ نے لے کے آنا ہے. میں نے کہا جی اچھا میں نے ان سے نہیں کہا میں اس کو نہیں جانتا ہے نا، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کن جاؤ. جب وہ میں چلا گیا، وہ جہاں باہر سڑک ایک بڑا کنوپی لگی ہوئی تھی تو سڑک پہ آ کے رکتی تھی گاڑیاں. اچھا ایک اترے اور ایک صاحب جو ہیں آ رہے صاحب، میں نے کہا ہو نہ ہو یہی ابن صفی ہے، یلو سا ایک کوٹ پہنا ہوا، اور خیر میں گیا جا کے السلام علیکم، ابن صفی صاحب کا میں نے کہا یہ. اچھا مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ تو نے پہچانا کیسے؟ میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کہ بندہ عجیب سا لگا، اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہو نہ ہو یہی ابن صفی ہوگا. ان کا اصل نام کیا تھا سر؟ اسرار. اچھا سر دیکھیں ہمارے کچھ ادیب ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک پوری نسل ان کی کتابیں پڑھ کے جوان ہوئی. جی بالکل. جیسے نسیم حجازی. نسیم حجازی کے دور میں لوگ ان کی کتابوں کا انتظار کرتے تھے، اور ایک پوری نسل ہے جو کہ انہیں ان کی کتابوں کے کنٹینٹس جو تھے وہ یاد تھے. اور دوسرا آدمی یہ ابن صفی تھا کہ اس کی جاسوسی کتابیں جو ہیں وہ اتنی پاپولر تھیں کہ میں لاہور میں باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا نہ پڑھنا. آگے سوری کہ وہ لاہور میں صفی صاحب پڑھتے تھے، ابن صفی صاحب یہ نہیں،
ہاں نسیم اجازی صاحب کو مسجد میں اعلان ہوتا تھا پڑھیں. سوری ابن صفی. تو میں لاہور میں انارکلی کا رہنے والا ہوں. تو انارکلی کا جو بازار ہے نا وہاں پہ اتوار والے دن نیچے فٹ پاتھ پہ جی بہت فٹ پاتھ میلہ لگا ہوتا ہے. جیسے یہاں آج کل راولپنڈی میں بھی لگتا ہے. ابھی تو ایک بڑی کم ہو بدقسمتی گیا ٹرینڈ یہ, لیکن پہلے تو بڑی بڑا بدقسمتی ہے کہ ابھی تو اتوار والے دن بھی دکانیں کھلنی شروع ہو گئی. ہاں جی بالکل. پہلے ان بیچاروں کو بڑی آسانی ہوتی تھی. وہ فیاض صاحب سے فرید صاحب سے میری وہیں ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی اچھی بات کا ان سے کتابیں اور آپ کو یاد ہے وہ جب ہمیں کتاب میلے پہ ملے تھے ہاں تو وہ میں نے ان سے تعارف کرایا کہ کرنل اشفاق صاحب جنٹلمین میں سنا تو وہ اچھل پڑے نا, اور ساتھ ہی چونکہ ان کا بک سٹال تھا تو وہ ان کی ساری کتابیں لے آئے اور کہتے ہیں اس پہ آٹوگراف. تو مطلب ہے کہ اس طرح سے نا وہ انارکلی بازار کے جو دونوں طرف ہوتے تھے وہاں پر وہ کتاب تھی تو وہ چیخ کے اعلان کیا کرتے تھے کہ ابن صفی کا نیا ناول آ گیا. دکانوں کے باہر لگا ہوتا تھا ابن صفی کا نیا ناول آ گیا ہے یا کل آئے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا وہ ذکر ہوا نسیم اجازی کا, تو ان کے ساتھ ہماری بھی کچھ یادیں اس طرح سے کہ پڑھتے تو ہم تھے ہی ان کو, اور وہی بات کہ ہماری نسل کے سب لوگ ہی ان کو پڑھتے تھے, اور پھر ان کے پی ٹی وی پہ ان کے ناولوں پہ جو ڈرامے بنے جن میں شاہین تھا, آخری چٹان جو ہے, اور وہ میں جب اسلام آباد آیا تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کوئی 400-500 سال کوئی پرانا کوئی کردار ہے, اور ظاہر تاریخی ناول لکھتے تھے تو ان کو یہی سمجھا اسی زمانے کا سمجھتے اسی زمانے کا سمجھتے لکھنے والا بھی اسی زمانے کا ظاہر اسکول میں بچے تو یہی سمجھتے ہیں, اور پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں. اچھا اس میں جاتے تھے. ہاں وہ ہوا یوں کہ میرا خیال ہے 89 یا 90 کے اس میں, اب مجھے ایگزیکٹ انہی میں جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ جی یا 91 میں اعلان ہوا کہ خبر تھی, اخبار میں خبر پڑی اور اخبار کی سرخی تھی اور تلوار ٹوٹ گئی. اچھا, اور پھر نیچے کے جو ہے وہ تاریخی ناول نگار جو ہے نسیم اجازی صاحب کمرشل مارکیٹ میں رہتے تھے راولپنڈی میں, اور ہمارے جو دوست پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے نذیر عامر صاحب, وہ ان کے ہمسائے تھے. اچھا, اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ نذیر سارا شہر کو بلا رہا ہے یہ نذیر عامر, کیونکہ اس کے پاس ادبی پروگرام ہوتا تھا. نسیم اجازی کو کبھی نہیں بلایا. اچھا میں اس کا اسسٹنٹ تھا, اور عام طور پہ گاڑی لے کے نسیم نے کہا نذیر عامر یا فلاں کو لے آؤ, فلاں کو چھوڑاؤ, فلاں کو لے آؤ, فلاں کو جوڑو, ہے نا. تو میں سارے لوگوں کو لاتا لے جاتا رہا. نسیم اجازی کو کبھی نہیں ملے. اصل میں یہ بڑا المیہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے جو ہے نا اپنے ذاتی اندر کے, میں اب کیا لفظ بولوں کہ اس کی وجہ اختلافات کی وجہ سے, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی ادیب ہے, حالانکہ مطلب اب کیا کہیں کہ ادب کا آپ نے کیا معیار رکھا ہے کہ جو آپ کی فکر سے مطابقت نہیں رکھتا, کیا وہ ادیب نہیں ہوگا. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ہم پتہ چلا جی کہ پہلے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں, تو میں نے کسی فرد سے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آج کل بیمار ہیں, تھوڑی سی صحت ان کی بہتر ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے, کیونکہ وہ صاحب جاتے تھے جن سے مجھے پتہ چلا. تو ان دنوں پتہ چلا کہ کوئی ناول جو تھا وہ لکھوا رہے تھے, یعنی وہ خود نہیں لکھ پا رہے تھے, تو کوئی بندہ آتا تھا اور وہ اس کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے اور وہ لکھتے تھے. حیران کن بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ان کی یادداشت اس بیماری کی حالت میں بھی ایسی تھی کہ آج ایک دن اتنے صفحے لکھوائے ہیں, تو اگلے دن وہ بندہ آتا تھا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہاں کہاں سے شروع کریں, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کل میں نے جو ہے وہ کہاں تک چھوڑا ہے. اس کے بعد ہم پتہ چلا کہ جی اتنے بجے جنازہ سیٹلائٹ آن میں یہ جو کمرشل کے آس پاس, تو ہم گئے تو پتہ چلا جی جنازہ ہو گیا ہے. تو ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, تو بڑا ہمارے لیے کہ یہ بھی تھا. بس جب آئی ہوئی تھی قبرستان والی بس, تو ہم بھی اس میں بیٹھ گئے. تو جب وہاں پہنچے قبرستان کے اندر, تو جنازہ چونکہ ادھر ہو چکا تھا, لوگ جو ہے ادھر ادھر زیادہ ساتھ نہیں گئے, تو ہم تھوڑے لوگ تھے. تو وہاں پہ پھر میں نے کہا کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھنا ہے. تو وہاں پھر وہ ہٹایا اور میں نے ان کا چہرہ دیکھا. پھر قبر میں اتارنے لگے تو پھر کندھا دینے کا بھی جو ہے وہ موقع مل گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ
وہیں پہ وہ جو مولانا صاحب تھے وہ بھی جذباتی ہوئے تھے کہ ہم ان کی چیزوں کو پڑھتے تھے. ایک خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اور مگر ایک افسوس بھی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. میں جب MBA میں نے کیا تھا تو ان کی پوتی میری کلاس میں تھی, نسیم حجازی کی, اور ہمارے گروپ میں تھی, گروپ سٹڈی ہمارا اکٹھا ہوتا تھا. تو وہ یہ بتاتی تھی کہ وہ زیادہ سوشل نہیں تھے, وہ لکھنے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ ایون گھر میں بھی وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی, زیادہ تنہائی پسند تھے. جو خاص طور پہ جب لکھ رہے ہوتے تھے تو پھر بہت زیادہ انہیں فوکس کرنا, وہ مطلب گھر کے معاملات سے بھی لا تعلق ہو جاتے تھے. اچھا, ان کی اور آخری جو بک تھی ان کی پوتی یا نواسی ہماری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہے, نواسی گرینڈ ڈاٹر نواسی, جی اس نے ہمارے یہاں سے گریجویشن کی, جی ہمارے رمز میں تھی, ہمارے ریڈیو کے اوپر بھی وہ آتی رہی. تو اس کے بعد نا جب اس نے کر لیا تو وہ میرے پاس آئی کہ سر میں فوج میں جانا چاہتی ہوں. میں کہ بالکل اپلائی کرو. تو میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ ISSB کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے. تو وہ کر چکی تھی یہاں سے, تو وہ پھر اپنی کہی کہ ٹھیک ہے اب آپ بتائیں مجھے ٹائم میں آؤں گی. اس کو میں نے ٹائم دیا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی, اور میں نے اس کو ایک طویل مطلب ایک گائیڈنس کے طور پہ لیکچر دیا. تو اس کی امی بھی بڑی خوش کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ میرے لیے بھی نئی بات ہے, میں اس کو ایسے تیاری کراؤں گی. پھر کچھ دن کے بعد اس کا فون آیا کہ میرے بھائی نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. وہ ایک فوج میں ایک چیز کہلاتی ہے TCC, ٹیکنیکل کیڈٹ کورس, تو اس کے لیے بھی وہ تیاری ویاری کرتے کہ آپ گھر آ جائیں اور ہمیں اکٹھا لیکچر دیں. تو میں ایک دفعہ پھر ان کے گھر بھی گیا, وہ عسکری 14 میں رہتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو لیکچر دیا تو وہ الحمدللہ کہ وہ بھی سلیکٹ ہو گئی اور اس کا بھائی بھی سلیکٹ ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ جب PMA جانے لگی تو اس نے مجھے فون کیا کہ میں PMA جا رہی ہوں. تو میں کہ یہ تم موبائل سے مجھے فون کر رہی ہو, تو موبائل از ناٹ پرمیٹڈ ان PMA. تم جاؤ گی تو یہ تم سے موبائل لے لیا جائے گا اور پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد تمہیں اجازت ہوگی, کہیں ایسے جو کچھ بھی ہے. تو وہ گئی ہے, وہ موبائل اس سے لے لیا گیا. تو غالباً 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے, اصل میں شروع میں زندگی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کا رابطہ رہا باہر کی دنیا سے تو یہ اپنے ظلم و ستم کی کہانیاں ان کو بتائیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کریں گے PMA کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو لینے کے لیے آ جائیں کہ بس جی قانونی ٹرین. تو وہ غالباً 2 مہینے کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ سر آج ہمیں اجازت ملی ہے فون کرنے کے لیے کہ گھر میں ایک کال کر لو, لیکن میں آپ سے پہلے کال کر رہی ہوں الحمدللہ. تو اچھا, اس نے مجھے جب وہ جانے لگی تھی PMA تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتائی تھی گائیڈ لائن وہ تھی مینٹل ایکسرسائز. ابھی آپ جہاں جا رہی ہو اس کے اندر فزیکل سٹریس زیادہ ہوگا, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, میں اس کے لیے ایک فکرہ یاد کر لوں, اٹ ول پاس. یہ وقت بھی نہیں رہے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب بالکل دل چھوڑ بیٹھو اور گھبرانے لگو تو یہ دہراتے رہنا کہ اٹ ول پاس. اس سے جب فون آیا نا اس نے کہا سر اٹ ہیز پاسڈ. گڈ. تو ماشاءاللہ وہ 6 مہینے کے بعد کپتان بن کے اور ISPR میں لینڈ کر گئی. ابھی ISPR میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. اچھا, وہ نسیم حجازی صاحب کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا تو ان کی جو آخری کتاب تھی, سنا تھا کہ وہ افغان مجاہدین کے بارے میں لکھ رہے تھے, کوساروں کی آنکھ غالباً یہی نام تھا اس کا. تو اب پتہ نہیں وہ کمپلیٹ ہوگی تھی کہ نہیں ہوئی ان کی بک. تو سر ابھی چونکہ پروگرام ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن 2 بڑے حادثات سے گزری یہ دنیا. ہمارے ہاں بھی ایک دھماکہ, بہت سارے اس میں ہمارے پولیس کے جوان جو ہے ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد ریسنٹلی جو ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے, ترکی اور شام, جی ترکی اور شام میں, اور آج صبح جو قریب تھا استنبول کے, شام جو ہے زیادہ یا کیا, یا جغرافیکلی کوئی شام ایک دوسرے سے ایڈجسٹنٹ ہیں. اچھا. اور اصل میں یہ جو زلزلہ آیا نا اس کو وہ ریچر اسکیل کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ 7.9 تھا. ہاں جی, بہت بڑا. 7 کے اوپر تو تباہی ہے. ہمارے 2 منٹ تک رہا. ہمارے پاس ہمارے یہاں جو 2005 میں زلزلے آئے تھے, اس میں پورا بالا کوٹ
तबाह हो गया। 7.9 था, 7.6 था वो 7.6 था, ये उससे भी थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा ज़्यादा था, 7.9 था। और उसमें सिर्फ टर्की में मेरा ख्याल है कि 1000 से ज़्यादा, नहीं ज़्यादा हो गया। अभी तो 2000 प्लस 2,500 से ज्यादा अभी तक की आ गई हैं, मगर 2,500 ज़ाहिर है की बहुत कल की सारे लोग फिगर थी, लेकिन दबे आज हुए सोशल मीडिया पे ना 4,000 के अराउंड जो होगी, फिगर होगी, आ रही है, होगी। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अब तो वीडियोस आ गई हैं सर, उसमें तो बल्कि एक वीडियो है बड़ी खौफनाक, जिसमें पूरा जो ट्राला कितना वजनी चाहिए वो इस तरह झूल रहा है ऐसे ऐसे सड़क पे, और वो बिल्डिंग भी इस तरह झूल रही है, और कई बिल्डिंग्स गिरी हैं। तो अच्छा, ये 7.8 या 9 का बता रहे हैं, मगर जो एक खौफनाक बात यह है कि वो उसकी गहराई बहुत थोड़ी है। 14 तो ये कहा जाता है कि 14 गहराई जब किलोमीटर्स। थोड़ी होती है तो एरिया कम होता है, मगर जो उसका जो Intensity ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अभी एक तो ये बहरहाल उस हवाले से अगर हम याद करें 2005 के ज़लज़ले में, तो हमारे पास जो ज़ाहिर है बहुत सारी पूरी दुनिया के लोग आए, मगर सबसे पहले जो लोग आए वो तुर्की के लोग थे। बिल्कुल। सबसे पहली जो इमदाद थी वो तुर्की से आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हमने भी एक पूरा C-130 जी यहाँ से चला गया। वो यहाँ से कल अच्छा, चला इतना गया। फौरी तौर पे। जी, फौरी तौर पे, और वो डायरेक्ट उसी इलाके में जाएगा जहाँ पे ज़लज़ले से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और एक और ख़बर भी है कि PIA ने ऐलान किया है कि यहाँ से जो रिलीफ गुड्स हैं वो जो यहाँ से भिजवाई जाएंगी वो उनका किराया नहीं लेंगे, अच्छा, वो फ्री ऑफ चलिए, ये कॉस्ट तो जो बहुत है। अच्छा जेस्चर है। बड़ा अच्छा है जी, कुछ वैसे भी जी नुकसान में जा रहा है, तो चलो ये भी सही। जी। हाँ, आप और चलें वो इसी हवाले से पता नहीं कोई बरकत हो और हाँ, उनके मतलब कोई फ़ायदा हो जाए। कोई अल्लाह ताला और ये आसानी- बहरहाल है कि जब इस तरह की कोई कैफियत होती है तो हमारे यहाँ दिलों को थोड़ा सा जो है ना वो झंझोड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे अलखिदमत ने अपील भी कर दी है कि उनके हवाले से, तो वो भी मेरा ख्याल है हमारे जो लोग सुन रहे हैं उस हवाले से भी अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ये आफत किसी के ऊपर भी आ सकती है, किसी वक्त एक भी आ फ़र्ज़ तो सकती ये है। भी है कि हम भी और तमाम सुनने वालों से भी ये गुजारिश है कि वो सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के जी जितने लोग शहीद हो गए हैं उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जी, अल्लाह ताला आमीन। उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और उनके जो लवाहिकीन हैं जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और इसी तरह हमारा जो एक बम धमाका हुआ पेशावर में, जी उसमें भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। जी। अच्छा सर, उसमें एक जो पहलू मैं चाहूँगा उस पर आप अपनी अपनी राय सब, कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है इस तरह की चीज़ों को, ये कितनी एक नेगेटिव अप्रोच होती है जहनों में कि इस तरह के वाक़यात को भी सियासत के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। और जो जानें ज़ाया हुई हैं, हमारे तमाम जो सियासी लोग हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल भी कि हम वो पीरज़ादा कासिम का शेर है ना कि दस्ते नादीदा की तहकीक ज़रूरी है, मगर दस्ते नादीदा की तहकीक ज़रूरी है, मगर पहले जो आग लगी है वो बुझा दी जाए। सही। तो सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम उस तरह के उसमें लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि पहले हालात को वो कर लिया जाए, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखी जाए। तो अच्छा, एक बात और, हम लफ्ज़ तुर्की इस्तेमाल कर रहे थे, तो तुर्किया कुछ अरसा उन्होंने पहले चेंज उन्होंने किया जी। अपना नाम जो है वो तुर्किया। चेंज कर लिया है। और उसके बारे में एक मालूमात भी है, मैं देख रहा था उनके जहाज़ के ऊपर पहले भी तुर्किया लिखा हुआ था, तुर्की करके। जी। तो अब वो उन्होंने बाकायदा अक़वाम Officially, मुत्तहिदा के हाँ अंदर जी। भी और ऑफिशियली भी कर लिया है। और उसकी वजह भी उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि ये एक परिंदे का नाम भी है जो टर्की इंग्लिश में जो है वो बोला जाता है, एक परिंदे का नाम है। दूसरा, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी के जो उसकी जो लुग़त है, जो डिक्शनरी है, उसके अंदर इसके मानी जो हैं वो बड़े, यानी वो किसी बेवकूफ़ शख्स को कहते हैं कि कहा जाता है, और एक किसी ऐसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि बुरी तरह नाकाम हुई हो। अच्छा, तो वो पहले भी कई लोग, मुकामी लोग उसको तुर्किया ही बोलते थे, तो अब उन्होंने ऑफिशियली भी तो जो तुर्किया होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता। सर, नहीं, मतलब मैं सर अपनी मालूमात के लिए पूछा ना कि तुर्की जो है उसको कहा गया है कि ये बेवकूफ़ होता है, जी जी तो जी, उससे जी। बेहतर करके अब उन्होंने उसको थोड़ा सा वो कर हाँ दिया। हाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ लोकल ऐसे कई मुल्कों के नाम भी, ये हॉलैंड का नाम नीदरलैंड,
رکھا گیا ہے. اسی طرح اور فارس, ایران, اس طرح بہت سارے لوکلی جو ہے ہمارے مطلب ہمارے علاقوں میں بھی کئی نام ایسے بدلے بہت گئے ہی ہیں. بیوقوفانہ نام ہے. پائی نہیں ابھی پھیرو, بمبے کو ممبے ہاں بمبے کا نام دیا گیا. ہمارے آپ کئی دیکھیں گاؤں کہ ایسے جو ہے نا جو بہت بالکل ہی وہ برے بہت سے، برے نام برے لفظ نام. بولتے ہیں. چورا والا پنڈ, ہاں چورا چورا والا یہ پنڈ. تو پھر بہت نہایت بہت بیہودہ بولے نہیں جا سکتے, بندہ ہاں کہتا ہے. جو اس کے کہے بتائے نہیں جا سکتے. ہاں. اور ایک کسی نے شیئر کیا گورنمنٹ پرائمری اسکول منجی توڑ, لو جی تو اب وہ ظاہر ہے اس کا نام میرا خیال اگر بدل دیا جائے چلیں جی. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. گفتگو تو ہماری بڑی اچھی رہی. بہت سارے لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا, پروگرام کو پسند کیا. عاصم خزین, موسیٰ خان, شکیل ہیں, سمیرہ بی بی ہیں, سیف اللہ اسلم ہیں, ملک رضوان, شاہزیب ہیں. انہوں نے پروگرام کو پسند کیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آپ کو ہماری نشریات پسند آتی ہیں. پروگرام کیجول ٹاک سے عرفان بھٹی اب اجازت چاہے گا. کوئی بات نہیں, خیر ہے. ہو جاتا ہے.